السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم پیارے دوستو، پھر میں آپ کے لیے کچھ سوالات اور اس کے جوابات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے سوال و جواب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں جا کے اپنی رائے ضرور لکھیں کہ آپ لوگوں کو سوال و جواب کیسا لگا۔ تو آج ہم بات کریں گے گزشتہ بادشاہوں سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ سوال نمبر 2، نمرود نے کتنے سال حکومت کی؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ نمرود بن کنعان نے 400 سال حکومت کی، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سوال نمبر 3، وہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کے باعث نمرود نے دعویٰ خدائی کا کر دیا تھا؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نمرود کے پاس کچھ طلسماتی چیزیں تھیں، مثلا تانبے کی ایک بت تھی۔ جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس بت سے آواز نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا۔ دوسرا ایک نقارہ تھا، جب کسی کی کوئی چیز گم جاتی تو اس پر چوب مارا جاتا اور نقارہ اس چیز کا پتہ دیتا۔ تیسرا ایک آئینہ تھا جس سے غائب شخص کا حال معلوم ہوتا تھا، جب اس آئینہ میں نظر کی جاتی تو غائب آدمی، اس کا شہر اور قیام گاہ اس میں نمودار ہو جاتی۔ چوتھا، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کے سایہ میں درباری لوگ بیٹھتے تھے، جو آدمی بیٹھتے جاتے اس کا سایہ پھیلتا جاتا۔ 1,00,000 تک آدمیوں کے لیے سایہ پھیلتا رہتا تھا، اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ سایہ غائب ہو جاتا اور سارے کے سارے دھوپ میں آ جاتے۔ 5ویں چیز جو تھی، اس کے پاس ایک حوض تھا جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ مدعی اور مدعا علیہ باری باری اس حوض میں داخل ہوتے۔ جو سچا ہوتا اس کے ناف کے نیچے تک پانی رہتا، اور جو جھوٹا ہوتا اس میں غوطہ کھاتا۔ اگر فوراً توبہ کر لیتا تو بچ جاتا، ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ اس قسم کی طلسماتی چیزوں پر نمرود نے دعوی خدائی کر دیا تھا۔ اب سوال نمبر 4، نمرود نے اپنے خیال میں آسمان والوں سے لڑنے کے لیے جو عمارت بنوائی تھی اس کی بلندی کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ نمرود نے شہر بابل میں ایک بہت اونچی عمارت بنوائی۔ اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اس عمارت کی بلندی 5000 گز تھی، اور حضرت کعب و مقاتل کا قول ہے کہ اس کی بلندی 2 میل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور وہ عمارت گر پڑی۔ جب وہ عمارت گر پڑی تو گھبراہٹ سے لوگوں کی زبانیں بدل گئیں۔ اس دن سے لوگ 73 زبانیں بولنے لگے، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک زبان سریانی تھی۔ سوال نمبر 5، نمرود کے سر میں مچھر کتنے سالوں تک رہا؟ اس کا جواب ہے کہ نمرود کے سر میں مچھر 400 سال تک گھسا رہا اور اس کے بھیجے کو کاٹتا رہا۔ اس مچھر نے نمرود کو ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا کہ موت اس سے ہزاروں درجہ بہتر تھی۔ اور نمرود اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، لوگوں سے اپنے سر پر جوتے لگواتا اور پتھروں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اور سوال نمبر 6، کہ حضرت جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا تھا وہ جسمانی اعتبار سے کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا تھا اس کے پر اور ایک پاؤں نہ تھا، کہ اس روز کی آگ میں جل گئے تھے
جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس مچھر نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی اور اسے حکم ہوا تھا کہ مت رو، میں تیرے ہاتھوں نمرود کو ہلاک کروں گا۔ سوال نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا۔ چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اس لیے لوگ اسے قابوس کہتے، بعض نے اس کا نام معصب بن ریان کہا ہے۔ سوال نمبر 8، فرعون شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا، پھر وہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرعون شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا، جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا، تب وہ تلاش روزی کے لیے مصر میں آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ دل میں سوچا کہ نفع بخش تجارت ہے، چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت تربوز خریدے، مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول لینے والے نے کئی جگہ اس سے محصول لیا۔ بازار آتے آتے اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا، باقی سب محصول میں چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں، جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کر لے۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بہت مر رہے تھے۔ فرعون قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا، میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردہ مجھے 5 درہم دو اور دفن کرو۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ فرعون نے اس کے وارثوں سے بھی روپے مانگے تو انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے فرعون سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا؟ فرعون بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا بہانہ بنایا تھا۔ میں آپ کو خبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک سے بڑی بدنظمی ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصہ میں ظلماً اتنا مال جمع کر لیا، آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کا ملک درست کر دوں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور فرعون کو کوئی معمولی عہدہ دے دیا۔ فرعون نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے فرعون کو تخت پر بٹھا دیا اور وہ اس طرح وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اب سوال نمبر 9، فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اس کو کس نے سجدہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے فرعون کو سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے سجدہ کیا۔ سوال نمبر 10، فرعون نے بنی اسرائیل کو کتنے سالوں تک غلام بنائے رکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا۔ سوال نمبر 11، فرعون نے کتنے بچوں کا قتل اور کتنے حمل ساقط کروائے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ فرعون نے 12,000 بروایت دیگر 70,000 بچوں کا قتل اور 90,000 حمل ساقط کرائے تھے۔ ایک قول کے بموجب 1,40,000 بچوں کا قتل کروایا تھا۔ سوال نمبر 12، فرعون کس ماہ کی کس تاریخ کو کس دن اور کس وقت غرق ہوا؟ اس کا جواب ہے فرعون 10ویں محرم کو جمعہ کے دن دوپہر کے وقت غرق ہوا تھا۔ سوال نمبر 13، فرعون جس دریا میں غرق ہوا تھا اس کا نام کیا ہے اور اس کا طول و عرض کتنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرعون اور اس کا تمام لشکر جس دریا میں غرق ہوئے تھے اس کا نام بحر قلزم ہے، جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر ماورائے مصر جس کو اصاف کہتے ہیں۔ قلزم ایک شہر کا نام ہے جہاں یہ دریا ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی قلزم کہا جاتا ہے۔ اسے بحر احمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طول 460 فرسنگ جنوباً و شمالاً ہے اور عرض صرف 60 فرسنگ، اور جہاں فرعون غرق ہوا تھا وہاں عرض صرف 4 فرسنگ تھا۔ یہ دریا مصر سے 3 دن کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا تھا یہ محض غلط ہے۔ سوال نمبر 14، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس کے پاس جبریل علیہ السلام کیا لے کر کے آئے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ
مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتہ لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہوا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ تو اس پر فرعون نے جواب لکھا، جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو فرعون نے پہچان لیا۔ اب سوال نمبر 15 کہ فرعون کے ساتھ ڈوبنے والے فرعونی لشکروں کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے فرعون کے ساتھ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 گھوڑے سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی، اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ 70 لاکھ گھوڑے سوار فوج تھی، اور تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ گرز مارنے والے ان میں تھے۔ یہ سب کے سب غرقاب ہوئے۔ سوال نمبر 16 جب بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق ہونے کا یقین نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی ظاہر فرمائی؟ اس کا جواب ہے کہ جب فرعون مع لشکر کے غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو یقین نہ آیا تو بحکم الہی پانی نے فرعون کی لاش کو ساحل دریا پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل دیکھ کر یقین کر لیں۔ اس سے پہلے جو کوئی بھی پانی میں غرق ہوتا تھا اس کی لاش ڈوب جایا کرتی تھی، لیکن فرعون کے بعد سے پانی نے لاش کو قبول کرنا بند کر دیا۔ سوال نمبر 17 فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے کے کتنے سالوں بعد غرق ہوا؟ اس کا جواب ہے فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے کے 40 سال بعد غرق ہوا۔ سوال نمبر 18 فرعون نے کتنے سال حکومت کی؟ اس کا جواب ہے فرعون نے 400 سال حکومت کی۔ سوال نمبر 19 فرعون و حامان کی لاشیں اب تک کہاں موجود ہیں؟ اس کا جواب ہے فرعون اور حامان کی لاشیں قاہرہ کے عجائب گھر میں اب تک موجود ہیں۔ سوال نمبر 20 فرعون کی عمر کتنی ہوئی؟ تو فرعون کی عمر 620 سال ہوئی۔ سوال نمبر 21 کل کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ اس کا جواب ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن حضرت ذوالقرنین حضرت سلیمان علیہ السلام اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر۔ سوال نمبر 22 بخت نصر نے کتنے سال حکومت کی؟ اس کا جواب ہے بخت نصر کی حکومت 700 سال رہی۔ سوال نمبر 23 شداد نے جو جنت بنوائی تھی اس کی تعمیر کتنے سالوں میں مکمل ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ شداد کی جنت 3 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 24 شداد کی عمر کتنی ہوئی؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 سال ہوئی۔ اور سوال نمبر 25 اس بادشاہ کا کیا نام ہے جس کا قد 1 میل لمبا تھا؟ تو اس کا جواب ہے وہ جالوت بادشاہ تھا کہ اس کا قد 1 میل لمبا تھا، اس کے سر پر جو خود ہوتا تھا وہ 300 رطل وزن کا تھا۔ سوال نمبر 26 جالوت بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ تو اس کا جواب ہے جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ تو حضرات یہ جو دنیا میں جو بادشاہ گزرے جن کے بارے میں آپ کو سامنے تذکرہ کیا، لہٰذا اب تمامی حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بالکل اسی طرح کے اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لہٰذا لائک کریں اور شیئر کریں۔ فقط والسلام۔